السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ سب کو اللہ پاک اچھی صحت کے ساتھ شاد و آباد رکھے اور آپ سب کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سب کی زندگی میں اگر کوئی پریشانی چل رہی ہے تو اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور آپ تمام ہی بچوں کو اللہ پاک آپ سب کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں آپ لوگوں کو اردو پڑھنا بھی سکھاتی ہوں اور ساتھ میں اردو لکھنا بھی سکھاتی ہوں، تو آج کی جو میری کلاس ہے میں اس میں آپ لوگوں کو اردو پڑھنا سکھاؤں گی واحد اور جمع کے ذریعے سے، یعنی آپ لوگوں کو اردو لفظ کے واحد جمع بھی سکھاؤں گی اور آپ لوگوں کو ساتھ میں اردو پڑھنا بھی آ جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں لکھا ہوا ہے واحد اور یہاں لکھا ہوا ہے جمع۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک اکیلا اور جمع کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ، جس کو آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا سنگولر اینڈ پلورل، اسی ٹاپک کو اردو میں واحد اور جمع کہتے ہیں۔ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے تاریخ، تو تاریخ کا مطلب ہو گیا کہ ایک تاریخ، تو یہ جو ایک تاریخ کی بات کی جا رہی ہے تو یہ تاریخ کہلائے گا واحد۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے تواریخ، یعنی کہ تاریخ کی جو جمع بنے گی تو وہ ہوگی تواریخ، اور تواریخ کا مطلب ہو گیا کہ یہاں پر ایک سے زیادہ تاریخ کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اگر کہیں بھی اردو بک میں آپ کو تواریخ لکھا ہوا ملے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہاں پر ایک سے زیادہ تاریخ کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ لفظ تاریخ کی جمع ہے، تواریخ۔ نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے خبر، اور خبر کا مطلب ہو گیا ایک خبر، تو یہ لفظ ہو گیا واحد، اور خبر کی جو جمع بنے گی وہ ہوگی اخبار، اور اخبار کا مطلب ہو گیا کہ ایک سے زیادہ خبر، تو ایک سے زیادہ خبر ہوتی ہیں تو اس کو اخبار بولتے ہیں۔ نمبر 3 میں ہے مرض، اور مرض کی جو جمع بنے گی تو وہ ہوگی امراض۔ نمبر 4 میں ہے خط، اور خط کی جو جمع بنے گی تو وہ ہوگی خطوط۔ اور مرض یہ واحد لفظ ہو گیا اور امراض یہ جمع ہو گیا، تو مرض کا مطلب ہو گیا کہ کوئی ایک مرض یعنی کوئی ایک بیماری کی بات ہو رہی ہے، اور امراض بولیں گے تو یہاں پر سمجھ جائیے گا کہ یہاں پر ایک مرض یعنی ایک بیماری سے زیادہ بیماری کی بات ہو رہی ہے۔ تو خط کا مطلب ہو گیا ایک خط، اور خط یہ واحد لفظ ہو گیا، اور خط کی جو جمع بنے گی تو وہ ہوگی خطوط، اور خطوط کا مطلب ہو گیا کہ یہاں پر ایک خط سے زیادہ خطوں کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 5 میں ہے شعر، اور شعر کی جو جمع بنے گی تو وہ ہوگی اشعار۔ شعر بولتے ہیں ایک شعر کو، اور اشعار بولتے ہیں ایک سے زیادہ شعر کو۔ نمبر 6 میں ہے سبب، اور سبب کے معنی ہوتے ہیں وجہ، تو سبب یہ ہو گیا واحد لفظ، اور سبب کی جو جمع بنے گی تو وہ ہوگی اسباب، اور اسباب کا مطلب ہو گیا ایک سے زیادہ سبب یعنی کہ ایک سے زیادہ وجہ۔ نمبر 7 میں ہے برکت، اور برکت کی جو جمع بنے گی تو وہ ہوگی برکات۔ نمبر 8 میں ہے شجر، اور شجر کی جو جمع بنے گی وہ ہوگی اشجار۔ نمبر 9 میں ہے مذہب، اور مذہب کی جو جمع بنے گی تو ہو جائے گا مذاہب۔ نمبر 10 میں ہے غیر، اور غیر کی جو جمع بنے گی تو وہ ہوگی اغیار۔ نمبر 11 میں ہے حال، اور حال کی جو جمع بنے گی تو وہ ہوگی احوال۔ نمبر 12 میں ہے ذکر، اور ذکر کی جو جمع بنے گی تو وہ ہوگی اذکار۔ نمبر 13 میں ہے طلبہ، اور طلبہ کی جو جمع ہوگی وہ ہوگی طالب۔ نمبر 14 میں ہے عنوان، اور عنوان کی جو جمع بنے گی وہ ہوگی عنوانات۔ عنوان کسے بولتے ہیں؟ دیکھیے بک وغیرہ میں بہت سارے چیپٹرز ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس چیپٹرز کے نام بھی ہوتے ہیں، تو جو چیپٹر کے نام ہوتے ہیں تو چیپٹر کے نام کو ہی عنوان بولا جاتا ہے۔ نمبر 15 میں لکھا ہوا ہے سوال،
اور سوال کا مطلب ہو گیا ایک سوال، تو یہ جو سوال ہے یہ واحد کہلائے گا۔ اور یہاں ہے سوالات، یعنی سوال کی جو جمع بنے گی تو وہ ہوگی سوالات، اور یہاں ایک سوال سے زیادہ سوال کی بات کی جا رہی ہے تو اسی لیے یہاں پہ سوالات ہو جائے گا۔ الحمدللہ آج کی کلاس کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی کلاس بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی کلاس بہت پسند آئی ہے تو بہت دل لگا کر کے پڑھائی کیجیے اور ان سبھی لفظ کو یاد کیجیے، کیونکہ اگر آپ کو لفظ معنی اور واحد جمع یہ سبھی یاد ہوں گے تو آپ اردو بک میں سے کسی بھی چیپٹرز کو اگر پڑھنا چاہیں تو آپ آسانی سے پڑھ سکیں اور آسانی سے اس چیپٹرز کو سمجھ سکیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اب میں ٹھیک ہوں۔ آپ لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اب میں آپ سے کل ملوں گی اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ میں آپ سبھی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔